ابھی اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں کہ وزیر اعظم اور تمام پارلیمانی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ایک سرکردہ اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے. غور کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کروا دیے جائیں. 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو شیڈیول سپریم کورٹ نے دیا ہے الیکشن کمیشن اس پہ منوعن کام کرے گا, اس کو فالو کرے گا اور اس سلسلے میں وہ پروسیس کا آغاز کرے گا جو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, یعنی کہ فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کو ایک مرتبہ پھر لکھنے کا امکان ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر گیند گھوم کے حکومت کے ہی جو ہے وہ ایوان میں وہ آ گئی ہے اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر جواب دینا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے, اور یہ بار بار کہا گیا ہے کہ 3 رکنی ججوں کا اقلیتی فیصلہ جو ہے اس کو اس معاملے کے اوپر ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی کیا فیصلہ ہوگا وہ اس پہ ہم بات کریں گے جو کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد شاید اس کا کوئی اعلامیہ آ جائے. وزیر اعظم نے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فنڈز کے سلسلے میں ہمیں 10 اپریل کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یا تو قسط وار یا پھر یہ کہ تھوڑی سی اماؤنٹ اور یا پھر پوری اماؤنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپے کی اس کے لیے 10 اپریل کی تاریخ ہے. اور یہ یاد رہے کہ جو قانون سازی ہے اس حوالے سے ریویو کے حوالے سے اس کی مدت بھی اس کے بعد جو ہے وہ پوری ہوگی, یعنی صدر مملکت جنہوں نے ابھی تک دستخط نہیں کیے وہ دستخط کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ سکے گا اور حکومت ریویو میں جا سکے گی. بہرحال یہ چونکہ بات کی بات ہے اس وقت فوری طور پر حکومت کیا عمل درآمد کرنے کے لیے جو کہ سب سے بڑا معاملہ ہے اس کے اوپر کرے گی, کیا ایکشنز لے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ ایکشنز نہیں لیتے, اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی آج بھی بلاول صاحب نے اور مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں یہ بات بڑے اسٹرانگ طریقے سے آ رہی ہے, نہ صرف یہ کہ 3 رکنی جو بینچ ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مناسب وقت آنے تک, اور ان کو الزام بھی لگایا انہوں نے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے انتخابات. مریم بی بی نے کہا اپنے وقت پر ہوں گے, بلاول صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ جواب دیا جائے کہ یہ جو پنجاب کا تخت لاہور کا معاملہ ہے یہ کیوں زیادہ اہم ہو گیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلے بلاول صاحب کی بات سنیے گا کہ وہ کیوں بار بار تخت لاہور کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ بھی دیا ہے اس اجلاس سے پہلے جو ابھی ہو رہا ہے, تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا ان کی بات سنیے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. جو ادارے ہیں یہ کٹپٹلی رہے ہیں, بزدل رہے ہیں, طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب عمران خان ISI کو استعمال کر کے اپنا حکومت کھڑا کر رہا تھا, کہاں تھا آپ کا سوہو موٹو؟ جب بجٹس پرواز کروانے کے لیے ISI کو استعمال کیا جاتا تھا, عمران کے اتحادی کو پارلیمنٹ میں لے کر آنے کے لیے آپ اندھے تھے. سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو. آج بھی وہی پلان جو سلیکٹڈ کے نام پہ 2018 ہم پہ مسلط کیا گیا, آج بھی اسی ڈاکٹرن کے چاہنے والے ہر ادارے میں موجود ہے. اور جب ہم نیوٹرل کھیل رہے تھے وہ اپنا خان کے لیے سازشیں پکا رہے تھے. ہم تخت لاہور میں جا کے بیٹھیں گے اور ذرا وہاں بیٹھ کے ان غیر جمہوری قوتوں کو منہ دیں گے. حکمران اتحاد یہ سمجھ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی ڈاکٹرین یا جنرل فیض کی ڈاکٹرین ابھی تک کار فرما ہے اور اس کے انہوں نے کچھ اداروں کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں اور ساتھ میں صرف ایک صوبے کے اندر انتخاب کو بھی موضوع بنایا جا رہا ہے. مریم بی بی نے بھی آج اکتوبر سے پہلے کسی طور انتخابات نہ کروانے کی بات کی ہے, وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے گا. کبھی کسی عدالت نے جرت نہیں کی کہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑی ہو. کل نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں میسج آیا جج کا میرا کام کر دو ورنہ اڈیالہ جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے. جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت
जनरल फैज की मुट्ठी में था, डराता था, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। मैं कहती हूँ कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से। इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा, ये इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। क्यों ऐसा लग रहा है और क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक चीफ़ के बाद दूसरे चीफ़ की जो तकर्री है उसको शायद मुतनाज़ा बनाने की बात है, और अब नज़रें जो हैं वो सितंबर पे हैं। इससे पहले आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती हुई थी उसको भी मुतनाज़ा बनाया गया था। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनके सरबराहान की तैनातियों को देख के सियासत होगी? और यही वो सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की जो सियासत है वो आज़ाद नहीं होती, और 10 जमाती हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो बार बार ये बात कर रहा है कि शायद किसी एक जगह के ऊपर एक तासुर जो है वो बन गया है कि वो एक मखसूस पार्टी के साथ जो है वो सहूलतकारी का इल्ज़ाम बार बार आयद कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या अब नज़रें सितंबर पे लगेंगी? और सितंबर वो तारीख़ है जिसमें कि चीफ़ जस्टिस के जो उनकी रिटायरमेंट है और फिर नए चीफ़ जस्टिस की जो है वो तकर्री है। क्या उधर तक सियासत जो है वो इसी तरह चलेगी और इंतखाबात अब अपने वक्त पर होंगे तो क्या रंग लाएंगे? हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी तो क्या उस पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या एक और वज़ीर आज़म घर जाएगा?